بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آئیے ان دو حدیثوں میں جو تین بڑے نکات ہیں، نیک صحبت کے فوائد و ثمرات کیا ہیں، جو نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کرتا ہے یہ اس کی عقل و دانش اور عقل و خرد کی نشانی ہے۔ یہ عقل و خرد جو ہے اسی شخص کی صحیح ہے، اس نے فیصلہ صحیح کیا، وہ اچھے لوگوں کا ساتھ اختیار کیا، اس کو کہا جا سکتا کہ ہاں یہ عقل مند انسان ہے، یہی دانش و بینش والا انسان ہے۔ ابو حاتم ابن حبان کہتے ہیں العاقل لا يدنس عرضه ولا يعود نفسه اسباب الشر بلزوم صحبة الاشرار۔ عقل مند اس کو کہتے ہیں جو اپنی عزت کو داغدار کبھی نہیں ہونے اور نہ ہی اپنے آپ کو اس بات پہ تیار کرتا ہے کہ وہ برے لوگوں میں شریک ہو جائے، وہ برائی کے اسباب سے بھی اپنے آپ کو دور کر لے۔ ولا يغضي عن صيانة عرضه ورياضة نفسه بصحبة الأخيار۔ کبھی بھی وہ آنکھیں بند نہیں کرتا، کبھی بھی وہ آنکھیں بند نہیں کرتا، کس بات پر؟ کہ میری عزت کیسے بچ سکتی ہے، میرا ایمان کیسے بچ سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک حقیقت، اس لیے پھر نیک لوگوں کا ساتھ وہ اختیار کرتا ہے، کیونکہ تجربات یہ بتاتے ہیں کہ جب انسان کسی برے انسان سے کوئی ادنا سا بھی تعلق جوڑے گا، جتنا تعلق ہوگا اتنی برائی کی دلدل میں وہ جاتا نظر آئے۔ دوسرا فائدہ، اچھے لوگوں کا ساتھ اختیار کرنے سے انسان کی قلبی اصلاح ہوتی ہے، بہترین ذریعہ ہے۔ وہ سفیان ثوری کہا کرتے تھے نا، وجدت قلبی يصلح بمکہ والمدینہ مع قوم غرباء اصحاب بیوت وعبا۔ لوگوں، میں نے دیکھا ہے جب میں مکہ مدینہ جاتا ہوں تو میرے دل کی رونق ہی کچھ عجیب ہوتی۔ تو کسی نے اپنے دل کی اصلاح کرنی ہو تو دعا پہ آمین کہنا چاہیے، اللہ سب کو اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے اور وہاں مناسک کی ادائیگی کے لیے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یحییٰ بن معاذ الرازی کہا کرتے تھے دواء القلوب خمسة اشیاء۔ جن لوگوں کا یہ فکر ہے کہ میرے دل کی اصلاح نہیں ہو رہی، میرے دل کی اصلاح ہو جائے، تو ان کو بتایا جائے دل کی اصلاح 5 چیزوں سے ہوتی۔ قراءۃ القرآن بتدبر، جب تک قرآن کو تدبر اور غور اور فکر اور تبصر اور تفکر سے نہیں پڑھا جاتا، اس کا ترجمہ، اس کے معانی، اس کے مفاہیم، اس کی تفسیر نہیں پڑھی جاتی، دل کی اصلاح نہیں ہوتی۔ خلاء البطن، انسان سمجھتا تو ہے کہ لذت آئے گی زیادہ کھانے سے، لیکن دل کی اصلاح ہوتی ہے جب انسان کا پیٹ خالی ہو اور روزے کی حالت میں ہو تو اس کے دل کے اندر صفا اور نقا، اس کی صفائی ہوتی۔ قیام اللیل، دل کی زندگی کی چارمنگ اور گرومنگ اس بات میں ہے کہ انسان تہجد گزار بنے۔ والتضرع عند السحر، اللہ کسی کو توفیق دے دے تو سحری کے وقت جو دعا مانگنے کی لذت ہے اس کی لذت ہی کچھ عجیب ہوتی۔ ومجالسۃ الصالحین، اور 5ویں چیز دل کی اصلاح ہوتی اس وقت ہے جب نیک لوگوں کی صحبت انسان اختیار کر لے۔ اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے عقبہ بن عمر اور ابو مسعود رضی اللہ عنہما کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا الایمان یمان ہاہنا، ایمان وہی ہے جو یمنیوں کے پاس ہے۔ بڑے خوبصورت دلوں والے تھے، اور حدیث میں آتا ہے الحکمت یمانیہ، حکمت و دنائی بھی دیکھنی ہے تو یمنیوں کی دیکھ۔ الا ان القسوہ وغلظ القلوب فی الفدادی، جو کسان لوگ ہوتے ہیں نا، اگر کوئی کسان بیٹھا ہے تو میں ادباً معذرت کروں گا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں عند اصول اذناب الابل، کیونکہ ہر وقت اونٹ، گائے، اس طرح کے جانوروں کے ساتھ چونکہ زندگی گزرتی ہے، وہ باز آتے نہیں، ان کو غصہ کرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ مزاج ہی اکھڑا ہوا بن جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
تیسرا فائدہ یہ بیان کیا ہے کہ اچھی صحبت جب کس کو مل جائے، کسی کو اچھا ساتھی مل جائے، تو یہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے جو ہر وقت انسان کو خیر کے کاموں پہ رغبت بھی دلاتا رہے گا اور جاری کر دے گا اس کی زندگی کو خیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو کہا تھا، جب ابو بکر و عمر کو دیکھا تو فرمایا ھذان السمع والبصر، جس طرح انسانی زندگی میں آنکھ اور کان کی حیثیت ہے، اسی طرح لوگوں میرے صحابہ میں ابو بکر و عمر کی یہ حیثیت۔ آنکھ کے بغیر کیسے انسان دیکھ سکتا، کیسے دنیا کا نظارہ کر سکتا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، صحیح الجامع 3545، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل على دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، ہر دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے جب دوستی کرنے لگو تو دیکھ لیا کرو کہ کس کے ساتھ دوستی کرنے لگے ہو، ویسا ہی تمہیں ہونا پڑے۔ اور ابو سلیمان الدارانی بیان کرتے ہیں انما الاخ الذي يعظك برؤيته قبل ان يعظك بكلامه، اصل دوست وہی ہوتا ہے جس کو دیکھ کے ہی انسان کو نصیحت ملتی ہے کہ وہ اتنا اچھا ہے تو مجھے بھی اچھا بننا چاہیے، اس سے قبل کہ وہ بول کے بھی آپ کو نصیحت کر دے۔ اصل دوست وہ ہے جس کو دیکھنے سے تمہیں نصیحت ملے، اس کی نیکی، اس کی پارسائی، اس کا تقوی، اس کا اخلاق، اس کا حسن ادب، اس کا کردار، اس کی گفتار، اس سے پہلے کہ وہ بول کے بھی آپ کو نصیحت کر دے۔ لقد كنت انظر الى الاخ من اخواني بالعراق فاعمل على رؤيته شهرا، کہتے ہیں میں اپنے جن کو میں نے اللہ کے لیے دوست بنایا ہوتا، ان کی صحبت میں چند لمحات بیٹھنے کے بعد 1 مہینے تک میری زندگی روشن رہتی۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، سلف صالحین میں سے کہنے والا کہتا ہے فَأَعْقِلُ الشَّهْرَ، جب میں نیک لوگوں کے ساتھ ملتا ہوں 1 مہینے تک میری عقل صحیح کام کرتی۔ بلال ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، شعب الایمان کی روایت ہے 8655، اخ لک، اصل تیرا بھائی وہ ہے، دوست وہ ہے، کلما لقیک ذکرک بحظک من اللہ خیر، جب بھی تمہیں ملے تمہیں نیکی کی بات ضرور بتائے، اور یہ اس دوست سے بہتر ہے کلما لقیک وضع فی یدک دینارا، جو جب بھی ملے آپ کے ہاتھ پہ دینار رکھ دے، جو تمہیں مال دیتا ہے، اس سے بہتر وہ دوست ہے جو تمہیں اللہ کی کوئی بات بتا دیتا۔ مال تو ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کی محبت تمہیں، تمہارے خاندان کو، تمہاری نسلوں کو جنت کا وارث بنا۔ چوتھا فائدہ، انسانی زندگی میں برکت اس وقت آتی ہے جب انسان اپنے تعلق کو خوبصورت بناتا ہے، ایسے لوگوں سے تعلق جوڑتا ہے جن کو اللہ نے خیر و برکت سے نواز رکھا۔ اس لیے مالک بن دینار کہا کرتے تھے انک ان تنقل الحجارۃ مع الابرار خیر من ان تأکل الخبیث مع الفجار، اگر تمہیں نیک لوگوں کے ساتھ مل کے زیادہ اچھا ہے کہ تم برے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے حلوہ کھاؤ، یہ تو کھانے کے بعد تم بیمار بھی ہو سکتے ہو، لیکن یہ پتھر اٹھانا تیرے درجات کی بلندی کا باعث بھی بنے گا، اور سمجھ لو کہ یہ تم جنت کے لیے سامان اکٹھا کر۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے لصاحب صالح خیر من الوحدہ، اچھا دوست ہمیشہ اکیلا رہنے سے اچھا ہوتا ہے، والوحدۃ خیر من صاحب السوء، اور برے دوست سے تنہائی بہتر ہے۔ اچھا دوست تنہائی سے بہتر ہے اور برا دوست سے تنہائی بہتر۔ اور ساتھ یہ کہا کرتے تھے وَمُمْلِ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِّنَ السَّاكِتِ وَالسَّاكِتُ خَيْرٌ مِّن مُمْلِ الشَّرِّ، ممل الخیر، خیر کی بات کر کے تمہارے جو کان بھرتا ہے وہ انسان اچھا ہے جو بیٹھا ہے اور آپ سے بات ہی نہیں کر رہا اور آپ بھی اس سے بات نہیں کر رہے، اور جس نے تمہارے کانوں میں صرف شر کی بات ڈالنی ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ خاموش، آپ اسے بات نہ کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا
یہ شعب الایمان کی روایت ہے 8645 لن تزالوا بخیر ما احببتم خیارکم، اس وقت تک تم خیر اور برکت کی زندگی گزارو گے جب تک تم نیک لوگوں سے محبت کرتے رہو گے۔ وما قیل فیکم بالحق فعرفتموه فإن عارف الحق كعاملی، اور سنو تمہارے بارے میں جو حق کی بات بیان کر دی گئی ہے اسے پہچان لیا کرو، پہچان لینے والا اس کو اجر اتنا ہی ملتا ہے جتنا عمل کرنے والے کو ملتا۔ مالک بن دینار ایک ایسا انسان گزرا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کیا ہی کمال دیا تھا۔ جس طرح دینار آج کل مہنگا ہے نا، تو مالک بن دینار کی باتیں بھی بہت مہنگی۔ ان کا بھانجے اتفاق سے ایک دن رات کو دروازے کے پیچھے چھپ گیا کہ میں دیکھوں میرے ماموں کی عبادت کیسی۔ تو مالک بن دینار عشاء کے بعد جب اپنے کمرے میں گئے، دروازہ بند کیا، مصلی بچھایا اور اللہ اکبر کہی، رونے لگے۔ اس قدر روئے، رکوع میں گئے، پھر روئے، سجدے میں بھی یہی کیفیت، سحری ہو گئی۔ اور آخر روتے روتے کیا کہتے ہیں اپنی داڑھی کے سفید بالوں کو پیش کر کے، اللہم ما عبدناک حق عبادتک، اللہ تیری عبادت کا ہم حق تو ادا نہیں کر سکے، نہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک التجا ہے، اللہم حرم شیبت مالک علی النار، اللہ اس سفید بالوں کو جہنم پہ حرام کر۔ مالک بن دینار کہا کرتے تھے، یا مغیرہ ابصر کل اخ لک، مغیرہ اپنے دوستوں کو غور سے دیکھا کرو، وصاحب وصدیق لک، جس کو آپ نے ساتھی بنا رکھا ہے، دوست بنا رکھا ہے، لا تستفید منہ فی دینک خیرا فانبذ، جس سے تمہیں دینی فائدہ نہیں تو چھوڑ دو، فانما ذلک لک عدو، جس سے تمہیں نیکی کا فائدہ نہیں ملتا اس کو چھوڑ دو، ایک وقت آئے گا یہی تیری نیکی کا دشمن بن جائے۔ آپ نیکی چاہتے ہو، اس کے پاس نیکی ہے نہیں، اگر آپ اس کو دوست بنائے رکھو گے تمہاری نیکی کا سب سے پہلے ایک دن یہی دشمن بن جائے، اس لیے اس کو اپنے ساتھی بناؤ، اپنا تعلق والا بناؤ، جس سے تمہیں فائدہ ہو کہ مجھے نیک راہ دکھاتا ہے، نیکی کی بات بتاتا۔ اور ساتھ یہ کہا، یا مغیرہ، اے مغیرہ یاد رکھنا، الناس اشکال الحمام مع الحمام، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، فاختہ کے ساتھ فاختہ ہی بیٹھتی ہے، والغراب مع الغراب، کوے کے ساتھ فاختہ نہیں بیٹھتی، کوا ہی بیٹھتا ہے، والصعو مع الصعو، چڑیا چڑیا کے ساتھ بیٹھتی ہے، کبھی باز کے ساتھ نہیں بیٹھتی۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی وہ کہا کرتے تھے جب اسراب القطع، لوگ پرندوں کی طرح ہیں، ہر پرندہ اپنے جیسے پرندے کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ اتفاق سے باہر نکلے، ایک کوا اور فاختہ اکٹھے بیٹھے، کہتے عجباً، یہ کیا ہو گیا؟ جب غور سے دیکھا تو کسی نے کوے اور فاختہ کی ٹانگیں رسی سے اکٹھی باندھی، کہتے ہیں اب پتہ چلا ایسا ہو نہیں سکتا، چینج نہیں ہو سکتی فطرت۔ امام مالک بہت چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا کمال دے دیا تھا، وہ اتفاق سے ایک دن حدیث پڑھا رہے تھے کہ دو چڑیا آپس میں گتھم گتھا ہوتی ہوتی ان کے پاس آ کے گر گئیں، انہوں نے آرام سے اپنی قلنسوہ اتاری، ٹوپی اتاری، ان کے اوپر رکھ دی اور وہ قید ہو گئی اور ان کی لڑائی بھی ختم ہو گئی، اور اپنی جو گفتگو کر رہے تھے وہ جاری رکھی۔ تو کوئی بیٹھا ہوا تھا، وہ کہتا ہے لو الصبی صبیا ولو کان نبیا، بچہ تو پھر بچہ ہی ہوتا ہے نا، خواہ نبی بن جائے۔ تو امام مالک گفتگو بھی کر رہے تھے، اس قدر ذہین تھے، سمجھ گیا کہ اس نے یہ کہنا چاہا ہے کہ یہ میں نے بچگانہ حرکت کی ہے، انہوں نے آرام سے ٹوپی اٹھائی اور اپنے سر پہ رکھی اور گفتگو جاری رکھی، اور کہتے ہیں الصبی صبیا النبی نبیا ولو کان نبیا، نبی نبی ہوتا ہے خواہ وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ اشارہ کس طرف تھا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، کہ وہ بچپن میں نبی بنے، اور ابھی تو وہ بات بھی نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے ان کو اس وقت بلوایا جس وقت بچہ بات نہیں کرتا، اور کہا تھا کہ مجھے اللہ ذوالجلال نے جو ہے وہ کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا، وجعلنی